السلام علیکم جی، میں امجد شاہدین آپ سے مخاطب ہوں اور میری اس ویڈیو کا مقصد خاص کر اہلیان اوکاڑا دیپال پور کے لیے ہے۔ اور میں نے کل رات فیس بک پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں واحد آدمی ہوں جو کرنطینہ سینٹر سے واپس آیا ہوں، اور آپ کو جو میرے ساتھ ہوئی ہے، جو بیتی ہے وہاں، وہ آپ کو آگاہ کروں گا، تفصیل سے آگاہ کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں اور آپ کو جو وہاں ہوا ہے وہی صاف صاف بتاؤں۔ میں اپنے برادر نسبتی کو، جن کا نام جاوید اقبال تھا، وہ مرحوم، ان کو لے کر جو ہے اکاڑا گیا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کو چیک کروانے کی خاطر، تاکہ ان کو اچھا ٹریٹمنٹ مل سکے۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا تھا۔ دراصل وہ لاہور میں ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، اور ان کا بوائلر جو ہے اس میں انہوں نے ایک سٹیم لی اپنے طور پہ کہ یار یہ ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سٹیم لیں تو اس سے آپ کے اندر اگر کوئی وائرس وغیرہ چلا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے یا اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس گھر سے وہ سٹیم لے لی، وہ سٹیم بہت زہریلی تھی، ان سے ان کا گلا خراب ہو گیا اور سانس کی نالی میں زخم ہو گئے، اور اسی رات ان کو بخار ہو گیا۔ تو وہ لاہور سے سیدھا دیپال پور آ گئے۔ دیپال پور آنے کے بعد ہم نے یہاں ایک MBBS ڈاکٹر ہیں جن کا نام ڈاکٹر اختر ہے، ان کو ہم نے چیک کروایا۔ انہوں نے ان کا کورونا کا بھی ان کا چیک کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا گلا خراب ہے اور آپ کو بخار ہے، میں آپ کو ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان سے دوائی لینے کے بعد ایک رات جو ہے اسی رات ان کا بخار ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جناب ہم لیکن ان کو جو کھانسی تھی وہ آتی رہی۔ اس کا علاج ہم نے رائے نیاز صاحب سے کروایا۔ رائے نیاز صاحب نے ان کو جو دوائی دی، ان سے ان کا سانس پھولنے لگا۔ ظاہر ہے وہ نالی، جو سانس کی نالی تھی، وہ پرابلم میں آ چکی تھی، اور ساتھ پھیپھڑے بھی ڈیمیج ہو چکے تھے۔ تو 2-3 دن گھر رکھنے کے بعد اگر معاملات ہم نے دیکھے کہ صحیح نہیں ہو رہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اکاڑا چلتے ہیں۔ یہ ہے ان کی پوری ہسٹری، جو ہسٹری باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ہم نے ٹیسٹ کروائے تھے، جو ہمارے پاس رپورٹس تھیں بیڈ ٹیسٹ والوں کی، یا جو ایکس رے کروایا تھا، وہ یہ سب کچھ لے کے ہم اکاڑا چلے گئے۔ وہاں جا کے حالات دیکھے تو پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ ڈاکٹر بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ جب سے کرونا شروع ہوا ہے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں چھپا ہوا ہے۔ تو خیر ہم نے حد تک کوشش کی، ہم نے بہت سفر کیا، بہت ٹریولنگ کی، بہت ہم نے وہاں سرچ کی، لیکن ہمیں کوئی ڈاکٹر نہیں ملا۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ مریض جو ہے اس کو سانس کا ظاہر ہے بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو کیوں نہ اس کو سرکاری ہاسپٹل جو ہے DHQ لے کے چلے جائیں۔ اور یہ ہمارے تھا اس ذہن میں کہ یہ سب سے پہلے ان کو کرونا کا پیشنٹ نہیں سمجھیں گے، لیکن ہم نے پھر بھی ظاہر ہے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا اللہ خیر کرے گا، یار آکسیجن کی ضرورت ہے ان کو، تو آکسیجن تو لگے گی نا انشاءاللہ، وہ ٹریٹ کریں گے تو یہ بہتر ہو جائیں گے۔ اس گھر سے ہم وہاں گئے، میں نے وہاں سے وہ جو آن لائن چٹ ملتی ہے، پرچی جسے ہم بولتے ہیں، وہ میں نے بنوائی۔ بنوانے کے بعد ہم نے جو ہے وہ وہاں ایک ڈاکٹر تھے، اور ان کا بھی ہمیں پتہ چلا، نام مجھے ان کا معلوم نہیں ہے، کہ وہ بھی دیپال پور سے ہی بلانگ کرتے تھے، وہ ان کی فیملی دیپال پور میں ہی ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں دیپال پور سے آیا ہوں، یہ میرے پیشنٹ ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے، یہ ان کی ہسٹری ہے، اور یہ ان کی رپورٹس ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو چیز چھپا تو نہیں رہے ہو؟ میں نے کہا سر کوئی چیز نہیں چھپا رہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن کائنڈلی یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، آپ میرے مریض کے پاس آئیں، ان کو آکسیجن دیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ نے کرنا ہے ہم اس کے جو ہے نا آپ سے، ہم ادھر ہی ہیں، ہر بات کر لیں گے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا، تو میں نے انہیں کہا کہ ان کی سانس کی نالی میں مسئلہ ہے۔ تو بولے وہ کیسے ہوئی؟ تو میں نے کہا جی یہ انہوں نے جو ان کا بوائلر تھا وہاں سے انہوں نے سٹیم لی ہے، سٹیم لینے سے ان کا جو سانس کی نالی ہے اس میں زخم ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو سانس نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے اپنے موبائل سے فوراً کالز کرنی شروع کر دیں، اور مریض کو نہیں دیکھا۔ ہم نے انہیں کہا کہ بھائی اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، مہربانی کر دیں، ہمارا مریض بہت سیریس ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ تب وہ کس طرح کی سانس لے رہے تھے، اور کیا ان کے حالات تھے اور کیا ہمارے حالات تھے۔ تو پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کرتے ہیں جی، آپ ویٹ کریں۔ ہم نے کہا بھائی مجھے بتاؤ سٹیم یہ کدھر ہے، کس سائڈ پہ آکسیجن، ہم اپنے مریض کو لے جائیں، کیونکہ باہر سے بھی ہم اس کو لے کر آئے ہیں، ویل چیئر پہ بھی ہم نے ڈالا، اسٹریچر پہ بھی ہم نے ڈالا، وہاں بھی ہم ہی اس کے پاس کھڑے رہے، اور وہ تو ایسے ہم سے دور تھے جیسے کوئی بلی کسی کتے کو دیکھتی ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی وہ سامنے ایک کمرہ ہے، اس کے اندر آکسیجن ہے، آپ اس کو ادھر لے جائیں۔ تو ہم نے اپنے آپ ان کو وہاں سے شفٹ کیا۔ جب ہم وہاں جانے لگے تو
تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی کمرہ نہیں ہے، یہ کرونا جو ہے نا پیشنٹس کا آئسولیشن بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ خیر ہمارا مریض سیریس تھا، ہم نے اس کو توجہ نہیں دی، ہم سیدھا اندر چلے گئے۔ جیسے ہی ہم نے گیٹ کراس کیا، انہوں نے جو گارڈ وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے فوراً وہاں سے کنڈی لگا دی۔ اب جب ہم اندر گئے تو اندر کے حالات دیکھے، فرسٹ پہ ہی ان کا ایک روم تھا، اس میں ایک نرس تھی، ایک ڈاکٹر تھی، وہ اندر بیٹھے غالباً موبائل پہ کچھ کام کر رہے تھے۔ ہم نے فوراً انہوں نے بتایا کہ ہمارا مریض سیریس ہے اور اسے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تو وہاں وہ ڈاکٹر نے کہا جی میں ابھی لباس پہنوں گی تو پھر آؤں گی، یہ ہے وہ ہے، آپ ایسا کریں اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ خود ہی اس کو آکسیجن دے دیں، وہ آخری کمرے میں چلے جائیں، وہاں اس کو آکسیجن دیں۔ تو میرے ساتھ میری وائف بھی تھیں اور میرے ایک ہمزلف جو ہیں عرفان خالد، جو راجوال سے ان کا بلونگ کرتے ہیں، وہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا فوراً یار مجھے پتہ ہے کہ آکسیجن کیسے دیتے ہیں، چلو ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے تائیں اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مریض کو وہاں سے پھر اسٹریچر جو ہے وہ آگے گھمایا، آخری کمرے میں چلے گئے۔ وہاں وہ ایک آکسیجن پڑی ہوئی تھی، ناقص آکسیجن، جس میں میرا خیال ہے آکسیجن ختم ہو چکی تھی۔ ہم نے ان کو لگائی، لگانے کے بعد کچھ 4 5 10 منٹ ہم وہاں ویٹ کرتے رہے، یہ نہیں آئے۔ پھر ہم باہر آئے، پھر ہم نے ان کو کہا کہ بھائی پلیز، اس کا جو ہے نا وہ سانس زیادہ پھول رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، ایسا فیل ہو رہا تھا، ایک سائڈ بھی ان کی جو ہے نا ختم ہو گئی تھی، ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے انہیں ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ تو جب ہم نے انہیں ایسا کہا تو انہوں نے کہا جی صبر کریں، آپ ایسا کریں سامنے والے کمرے میں چلے جائیں، ہم آتے ہیں۔ جب ہم سامنے والے کمرے میں گئے تو انہوں نے اس کمرے کو بھی کنڈی لگا دی۔ اب وہ آئسولیشن روم تھا جہاں ہم قید ہو چکے تھے اور ہمارے سامنے والے کمرے میں ہمارا مریض قید ہو چکا تھا۔ اس بات کو میں یہی نہیں روکتا، ہم نے وہاں 3 گھنٹے گزارے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے وہ 3 گھنٹے وہاں کیسے گزارے۔ وہ گارڈ کبھی آتا تھا، ہمارا دروازہ کھول دیتا تھا کہ یار ان کو تھوڑی بہت سانس آنے دیں، کیونکہ جن کمروں میں انہوں نے ہمیں بند کیا تھا اس کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا انشاءاللہ اسی ویڈیو کے بعد۔ آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ وہاں کیا حالات تھے، وہ آئسولیشن روم کیسا تھا، وہاں کیا فیسلٹی تھیں، اور جو وہاں انہوں نے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا۔ خیر جو مریض ہمارا تھا اس کے پاس یہ نہیں گئے۔ جب گارڈ نے چوتھی دفعہ دروازہ کھولا تو میں بھاگ کے اپنے پیشنٹ کے پاس گیا، تو مجھے فیل ہوا کہ میرا پیشنٹ سانس نہیں لے رہا۔ میں واپس آیا، میں نے عرفان کو بتایا کہ عرفان جو جاوید بھائی ہیں ان کو سانس نہیں آ رہی، تو انہوں نے بھی فوری جو ہے نا بھاگ کے وہاں گئے، انہوں نے نبض چیک کی، ان کا ہارٹ بیٹ وغیرہ ہاتھ سے دیکھا، آنکھیں کھول کے دیکھی، تو مجھے آ کے بتایا کہ یار مجھے بھی لگ رہا ہے کہ جاوید سانس نہیں لے رہا۔ پھر ہم نے وہاں رولا ڈال دیا۔ جب رولا ڈالا تو وہ آگے انہوں نے سختی ہمارے ساتھ کی، ہمیں پھر اندر قید کر دیا۔ اور پھر جناب کوئی ایک ڈاکٹر آئے، غالباً ڈاکٹر صغیر صاحب تھے، جن کا 3 گھنٹے سے انتظار ہو رہا تھا، واللہ علم کہاں گئے ہوئے تھے۔ وہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے جناب مریض کے پاس آئے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے جسٹ کیونکہ وہاں سے ہمیں نظر آ رہا تھا، انہوں نے ان کا ٹیسٹ لیا کرونا کا، جو انہوں نے 3 سیمپل نکالے، وہ 15-20 منٹ ان کو لگ گئے۔ وہ نکالنے کے بعد انہوں نے ہمیں آ کے بتایا، تقریباً تب 5:30 بج چکے تھے، تب انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے حساب کے مطابق یہ 90% کرونا کا مریض ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صغیر صاحب جو ہیں وہ تو ہمیں ملے نہیں، ایک اور ڈاکٹر آئے، انہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں۔ پھر وہ کہتے بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ 100% کرونا کا مریض ہے۔ تو ہم نے کہا اب ہمارے ساتھ آپ کیا کریں گے، ہماری ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ڈیڈ باڈی آپ کو نہیں ملے گی، ہم ان کو اپنے رول کے تحت ان کو جو ہے وہ دفنائیں گے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں ہم کہ آپ 3 جو لوگ ہیں، ظاہر ہے لیڈیز تو جا نہیں سکتی، تو آپ دونوں میں سے ایک بندہ ہمارے ساتھ جائے گا، آپ کے سامنے ہم ان کی تدفین کریں گے۔ اچھا ایک بات اور میں یہاں پہ ضرور ذکر کروں گا ان چند باتوں کا، جو ہماری فیملی کے لیے، خاص کر ہم 3 لوگ جو وہاں تھے ان کے لیے زیادہ کرب اور زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ مریض کو چیک ہی نہیں کیا گیا تھا، دوسرا یہ تھا کہ جب ان کی ڈیتھ انہوں نے ڈکلیئر کی تو ہمیں بتایا گیا کہ ان کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ جو تدفین کا عمل کر رہے ہیں کائنڈلی یہ آپ 1 دن کے لیے روک دیں، اور اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو آپ ٹھیک ہے ان کو جس حساب سے بھی آپ اپنا SOPs کے اکارڈنگ آپ دفنانا چاہتے ہیں آپ دفنائیں، اگر ان کا نیگیٹو آ جاتا ہے تو کائنڈلی آپ ہمیں ڈیڈ باڈی دے دیجیے گا، تاکہ ان کی فیملی کے لیے ظاہر ہے وہی ایک اثاثہ تھے، اور ہم ان کا جو آخری رسومات ہیں ان کی وہ شایانہ شان طریقے سے کر سکیں۔ لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں آرڈرز پہ آرڈرز دیتے رہے، اور
جو ہے نا جی ہم سے ان کی ڈیڈ باڈی بھی ایک طرح سے چھین لی گئی اور ان کو ایک ویرانے میں جا کے دفنایا گیا ہے۔ 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا اور ان میں سے ہمارے جو فرد تھے وہ گھر کے وہ صرف سنگل وہی تھے عرفان صاحب جو وہاں پہنچے۔ اچھا دوسرا ایک اور مسئلہ بنا کہ جب وہ ریسکیو 1122 والے ادھر ان کو لے کے گئے تو ان کے پاس کوئی ایسا مولوی بھی نہیں تھا، کوئی ایسا عالم بھی نہیں تھا جو جنازہ پڑھا سکے۔ تو وہ جو عرفان ہے اس نے بیچارے نے وہ ظاہر ہے اپنا ان کا جنازہ پڑھایا اور مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ بھی ایک بڑی سوالیہ نشان ہے انتظامیہ کا، حالانکہ بلدیہ والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آپ نے ان کے انتظامات کرنے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو قبر بنائی گئی ہے وہ کوئی مطلب بالکل ہی چھوٹا سا ڈبہ بنایا گیا ہے اور مٹی کا یا وہ جگہ کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی بالکل ٹیڑھی ہے، کوئی سیدھی نہیں ہے۔ پانی اگر اس میں اچھی بارش آ جائے تو وہ قبر بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اچھا جی خیر، ہم لوگ یہ سارے معاملات کے بعد جو تھا ان کا کرنٹینہ سینٹر جو اکاڑا کیڈٹ کالج میں انہوں نے ہاسٹل میں ہمیں بنایا تھا وہاں لے گئے۔ وہاں میں اور جو میری وائف تھیں وہ بھی ساتھ تھیں اور عرفان جو ہے وہ الگ کمرے میں تھے۔ عرفان رات 11-12 بجے واپس آ گئے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم نے وہ رات کیسے گزاری۔ ہمارا روزہ بھی تھا، یہ بات بھی میں بھول گیا۔ جب ہمارا روزہ تھا تو وہاں ایک عیسائی جو ہے وہ جو کام کرتا ہے وہاں صفائی وغیرہ کا، اس نے ہماری ہیلپ کی اور ہمیں ایک پانی کی جو بوتل ہے وہ میں نے اس کو پیسے دیے تو وہ اس نے ہمیں لا کے دی، جس سے ہم نے وہاں افطاری کی۔ افطاری تو کیا کرنی تھی، روزہ کھولا اور اس کے بعد جب ہم وہاں گئے تو ہم نے وہاں سے بھی ان کو کھانے کا کہا لیکن ہمیں کھانا نہیں دیا گیا۔ تو ہمیں جب سحری میں کھانا دیا گیا تو وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کس طرح کا کھانا تھا۔ وہاں کرنٹینہ سینٹر میں جو حالات تھے وہ اس طرح کے حالات تھے جیسے آپ جنگل میں رہ رہے ہیں اور آپ نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو ہے نا وہ ہر طرح کی جو آزادی ہے وہ وہاں سے چھین لی گئی، سلب کر لی گئی۔ جو کھانا تھا وہ ایسا تھا، جو روٹیاں تھیں وہ بالکل دونوں سائڈوں سے کچی تھیں۔ جو دہی تھا جو انہوں نے دیا وہ اتنا کھٹا دہی تھا کہ یقین کریں کہ اس سے آپ ایک نارمل شخص کا گلا ہو سکتا ہے 15-20 دن ٹھیک ہی نہ ہو۔ ہم نے اس کو بھی ظاہرہ نہیں کھایا۔ اور وہاں جو لوگ پہلے سے رہ رہے تھے، جس بلڈنگ میں ہم تھے وہاں ہمارے علاوہ 4 بندے اور بھی تھے، لیکن وہ وہاں ایک سلمان صاحب بہت ہی نہایت نفیس آدمی ہیں جنہوں نے ہمیں کافی ہماری گائیڈ لائن وہاں کی ہے، ہماری دیکھ بھال بھی کی۔ ان کے اکارڈنگ یہاں کافی مریض ہیں اور ان سب مریضوں میں سارے ہی مشتبہ اشخاص ہیں، یہاں کوئی پازیٹیو مریض نہیں ہے اور نہ ہی ابھی تک کوئی پازیٹیو مریض آیا ہے۔ ان کے بقول ہی یہاں پہ 11 ٹوٹل پیشنٹ آئے تھے جو اب تک کرونا میں پازیٹیو آئے ہیں۔ ان میں سے 7 جو ہیں وہ واپس جا چکے تھے اور 4 جو ہیں ان کا علاج جو ہے وہ ساؤتھ سٹی میں چل رہا تھا۔ اچھا جہاں ہم رہ رہے تھے وہاں سارے ہی بیچارے مشتبہ تھے، کچھ حویلی لکھا سے تھے، کچھ بسیط پور سے تھے، ایک ماں جی تھیں وہ بیچاری 22 دن سے وہاں تھیں، ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ایک فیملی آئی ہوئی تھی وہاں، وہ 20 لوگ تھے ایک فیملی کے جو انہوں نے وہاں رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح مطلب یہ کہ وہ بھی ظاہر ہے جیسے ہم پریشان تھے وہ بھی پریشان تھے، کیونکہ وہ حالات، وہ معاملات، وہ وہاں رہنا اس طرح کا تھا کہ آپ ایک جو عام شخص ہے وہ میرا خیال ہے کرونا کا مریض ہی بن کے نکلے گا وہاں سے، کیونکہ اس کو کوئی آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنا، کیونکہ بہت بڑا وہ علاقہ ہے، کھلا علاقہ ہے۔ اگر کوئی 5-5 10-10 منٹ یا 1 گھنٹے کے لیے اگر کسی کو کہا جاتا کہ بھائی آپ واک کر لیں، باہر جا سکتے ہیں، کوئی تازہ ہوا لے سکتے ہیں، یا آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز منگوا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یا کوئی ایسا اور ان کو سہولت دے دی جاتی جو ان کے گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ان کو لگتا تو شاید ان کے لیے اچھا ہوتا۔ خیر جو میرے ساتھ بیتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کمرے انہوں نے ہمیں دیے، وہ کمروں میں بیڈ لگے ہوئے تھے، تو ہم نے جو ہے نا وہاں نیند تو ہمیں نہیں آئی، لیکن یہ تھا کہ وہاں ہم لیٹ گئے اور ساری رات جو ہے وہ ظاہر ہے ہم یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ پتہ نہیں جاوید بھائی کے ساتھ کیا ہوا، یا اللہ ہمارے حالات پہ رحم کر۔ ہماری فیملی کے ساتھ جو پیچھے ہو رہا تھا ان کی خبریں بھی ہمارے پاس آ رہی تھیں کہ جو پولیس ہے انہوں نے جناب وہاں چھاپا مارا، اور جو میڈیا تھا یا جو آپ فیس بک پہ سوشل میڈیا جسے ہم بولتے ہیں اس پہ جو چل رہا تھا، ہماری فیملی کے حوالے سے جو چل رہا تھا وہ بھی ایک بڑا دردناک سسٹم تھا، اور ہر بندہ جو ہے وہ اوائڈ کر رہا تھا ہماری فیملی سے
ہماری بچیوں سے، ہمارے بچوں سے ملنے کے لیے. ہمارے بچے بچیاں بڑے پریشان تھے، پوری فیملی جو ہے ہماری بڑی ڈسٹرب تھی کہ پتہ نہیں کیا ہم نے کر دیا ہے یا کیا ہو گیا ہے، حالانکہ رپورٹ ابھی تک آنی تھی. اور یہ چیزیں اتنی جلدی ہو رہی تھیں کہ پورا شہر دیپال پور یہ مطلب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ جو فیملی ہے یہ واقعہ ہی کرونا وائرس جو ہے ان میں آ چکا ہے، اور یہ ایک فیملی پورے دیپال پور کے لیے ایک خطرہ ہے، اور یہ بڑے برے لوگ ہیں اور ان سے بچیں جی، مطلب وغیرہ وغیرہ بہت کچھ جو ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ میں نے خود دیکھا کہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے. خیر یہ بہت ارلی تھا، لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم رپورٹ آنے کا انتظار کرتے، اور جیسے انہوں نے تدفین کی ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ رپورٹ آنے کا انتظار کرتے. خیر قصہ مختصر یہ ہوا کہ واش روم وہاں تھے 10-15 جی، ان 10-15 میں سے کوئی واش روم 2-4 تھے جن کی کنڈیاں شنڈیاں بحال تھیں، باقی کنڈیاں تھیں نہیں. ایک بیسن لگا ہوا تھا، باقی 8-10 بیسن ٹوٹل خراب تھے. بلی کی پوٹیاں وہاں تھیں، کتے وہاں تھے، مطلب سرے عام گھوم رہے تھے، اور صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہاں کوئی صفائی نہیں تھی، اور بڑی ہی عجیب کوفت تھی وہاں جو ہم نے وہاں فیس کی. پھر سحری ٹائم جو آپ کو بتایا کھانا وہ ہم نے نہیں کھایا. پھر اس کے بعد صبح 9 بجے وہ جو تھے ہمارے سلمان صاحب، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پیسے بھجوا دیں، میں ایک بندہ بھیجتا ہوں، آپ ان کو پیسے دیں، آپ نے جو منگوانا ہے وہ آپ منگوا لیں. وہ تقریباً 9 بجے کا گیا بیچارہ، پتہ نہیں کیا کہاں سے وہ سامان لینے چلا گیا. وہ 1:40 پہ آیا. جب 1:40 پہ آیا، روزہ تو ہم نے رکھا نہیں ہوا تھا، اور روزہ رکھنا چاہتے تھے لیکن سحری نہ کر سکے. تو جب وہ لے کے آیا سامان، تب تک ہمارا جو اندر والا سسٹم تھا کھانے کا وہ ویسے سمجھے جیسے بے ہوش ہو چکا تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کھانا بھی ہوتا ہے، کھانا کھانا بھی چاہیے، ہمیں کوئی اپنے اوپر قابو نہیں تھا، ہم بالکل حواس ہمارے جو ہے وہ قائم نہیں تھے. خیر ہم نے اس میں سے تھوڑا بہت کھانا کھایا، اور وہ جو تھے اپنا سلمان صاحب، انہوں نے پتہ نہیں پھر ہمارے لیے کھانا خود سے بھی بھجوایا، ان میں سے بھی ہم نے کچھ کھایا اور تھوڑی تسلی ہوئی. 5:30 بجے اللہ کا شکر ہے کہ اس کی رپورٹ آئی جو کہ نیگیٹو آئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہم سوری کرتے ہیں جی. تو ظاہر ہے جو بھی حالات تھے ان کے مطابق ہم نے کیا ہے. تو پھر جناب انہوں نے ہمارے واپسی کا انتظام کیا. اچھا تب تک پھر سوشل میڈیا پہ یہ خبر وائرل ہو چکی تھی، آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی. وہ نیگیٹو رپورٹ جو ہے سرے عام جو ہے وہ دکھائی جا رہی تھی، اور لوگوں نے پھر اپنا غصہ بھی نکالا. پھر اہلیان دیپال پور کا پیار جاگ اٹھا، انہوں نے ہم سے بڑی ہمدردیاں کی، ہم سے پیار والا لہجہ اختیار کر لیا، ہمارے ساتھ ہو گئے. حالانکہ یہ وہی لوگ تھے، ان میں سے چند ایسے لوگ بھی تھے جو پہلے ہمیں کچھ اور الفاظ سے مخاطب ہو رہے تھے، اور جب رپورٹ نیگیٹو آ گئی تو کچھ اور انداز ان کا ہو گیا. میں حیران ہوں کہ انسانیت، مسلمانی، باقی معاملات، رشتہ داری، محلے داری اور اہل علاقہ، اہل شہر، یہ ساری چیزیں پیچھے ہو گئیں. صرف ایک وہ رپورٹ ایسی تھی جو ان سب سے بھاری ہوگی. جب وہ رپورٹ آئی تو یہ ساری چیزیں جناب بالکل ایسے ہی الٹ ہو گئیں جیسے فٹ بال کی ایک سائڈ کو آپ گھما کے دوسری سائڈ میں کر لیں، اور سارے حالات نارملائز ہو گئے. لیکن یہ نارملائز ان کے لیے ہوئے ہوں گے، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. ہمارا بھائی جاوید اقبال ہم سے جا چکا تھا، نہ ہم اس کو دفنا سکے، نہ ہم اس کا جنازہ پڑھا سکے، نہ ہم نے ان کی رسومات کی، نہ فیملی والوں کو دلاسا دے سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی 7 بچیاں ہیں، ایک چھوٹا بیٹا ہے ان کا جو 4 سال کا تھا، ان کے گھر میں کوئی اور فرد بھی نہیں تھا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ان مسیحوں پر اعتبار مت کرنا. انہوں نے جو ہم سے کیا ہے، جو کرنٹینہ سینٹر میں ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو DHQ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اور انہوں نے ہمارے مریض کو بالکل چیک نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اتنے ڈرے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ جو وائرس سے انفیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے نہیں دیکھنا. یہ ان سے جان چھڑاتے ہیں کہ اللہ کرے یہ مر جائیں، یہ ختم ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے، ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے. آپ کو بخار ہو، آپ کو کھانسی ہو، آپ کا سانس پھول رہا ہو، خدا را ان کے پاس مت جائیے گا، کوئی اور انتظام کر لیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، نہ تو کرنٹینہ سینٹر میں رہا جا سکتا ہے، نہ DHQ میں یہ کوئی سہولت دیتے ہیں. والسلام، بہت شکریہ.